اور اس میں پرہیز جمالی جو ہے یہ لازمی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ اجازت حاصل کریں اپنے مرشد سے یا استاد سے، اس کے بعد جو طریقہ بتایا جا رہا ہے اس طریقے سے آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ اور جو فقیر سے جو احباب رابطے میں ہیں، جن کو بالمشافہ جانتا ہوں، وہ فقیر سے اجازت حاصل کر کے رابطہ کریں، اور جو جن کو میں نہیں جانتا ہوں وہ اچانک سے آ کر کے کسی بھی چیز کی اجازت کے تعلق سے نہ پوچھیں۔ آپ پہلے ربط پیدا کریں، تعلق پیدا کریں، جب یقین اور اعتماد ہو جائے گا پھر اس کے بعد اجازت کا معاملہ ہوگا۔ باقی اس میں یہ ہے میری طرف سے کہ جو طریقہ میں بتا رہا ہوں اس طریقے سے آپ زکوٰۃ ادا کریں، کسی سے بھی اجازت لے کر کے، جو صاحب مجاز ہیں، آپ کے پیر و مرشد ہوں یا آپ کے استاد ہوں، ان کی اجازت سے، ان کی نگرانی میں آپ میرے بتائے ہوئے طریقے سے آپ زکوٰۃ ادا کریں، انشاءاللہ تعالی زکوٰۃ ادا ہوگی اور آپ کے نقش میں جو ہے وہ باذن اللہ آپ کا نقش مؤثر ہوگا۔ تو راقم السطور فقیر قادری کے علم میں نقش مثلث کی زکوٰۃ کے متعدد طریقے ہیں۔ ان میں سے ایک ابتدائی درجے کی زکوٰۃ جو میرے طریقے پر ہے، احباب روحانی ممبران کے لیے نقل کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اجازت حاصل کریں تاکہ محنت مشقت رنگ لائے۔ کم از کم 3 روز قبل ہر قسم کا گوشت، انڈا، مچھلی اور جمع وغیرہ سے مطلق پرہیز کریں اور یہ ترک کر دیں۔ ایک قسم کی سبزی اور روٹی پر 2 ہفتے گزارا کریں۔ پرہیز کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کو کیا نہیں کھانا ہے، اس چکر میں نہیں پڑ کے آپ صرف یہ طے کر لیں کہ آپ کو صرف کیا کھانا ہے۔ تو کوئی ایک قسم کی کوئی سبزی اور روٹی، بس اسی پر آپ کو گزارا کرنا ہے، اور کالی چائے آپ پی لیجئے، بس اس کے علاوہ کچھ کھانا ہی نہیں ہے۔ اور باقی جو اس میں اور جو پرہیز ہے اس کو آپ کتابوں میں دیکھ لیں، وہاں پر اعمال رضا وغیرہ میں کچھ مختصر اس کی تفصیل مل جائے گی۔ اچھا، یہ معمولی سا پرہیز ہے۔ بروز پیر کوشش کرے تہجد میں اٹھ جانے کی۔ بروز پیر کوشش کرے تہجد میں اٹھ جانے کی، پھر تلاوت قرآن اور اوراد و وظائف میں طلوع آفتاب تک مشغول رہیں۔ آپ کے اوراد و وظائف اگر اس قدر ہیں کہ وہ آپ طلوع آفتاب تک کمپلیٹ کر لیں گے تو آپ اس میں مشغول رہیں۔ اگر بہت لمبے چوڑے وظائف نہیں ہیں تو اس وقت تک، طلوع آفتاب تک آپ قرآن کی تلاوت میں مشغول رہیں گے۔ اس کے بعد تازہ غسل کریں، پھر حجرے میں عود، سندل، کافور، لوبان کی خوشبو روشن کرے۔ یہ جو میں نے بتایا عود، سندل، لوبان، کافور، ان میں سے جو میسر ہو جائے، جو مل جائے، اس کو ملا کر کے اس کی دھونی سے حجرہ معطر کریں۔ اس کے بعد خود بھی دھونی لیں۔ دھونی لینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جلا کر کے، اگر آپ جبہ وغیرہ پہنتے ہیں تو اس کو جبے کے نیچے رکھ لیں تو یہ پورے جبے میں، پورے بدن میں سما جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ مریضوں کو بھی اسی طریقے سے دھونی دیا جاتا ہے۔ یا اگر آپ وہ جبہ وغیرہ نہیں پہنتے تو کوئی چادر اوڑھ کر کے آپ دھونی جلا کر کے اور پھر چادر لپیٹ کر کے ایسے کر کے رکھ کر تھوڑی دیر بیٹھ جائیں تو وہ پورا اس کی جو پوری خوشبو ہے وہ آپ کے بدن میں اور کپڑوں میں بس جائے گی۔ اچھا، روشن کریں اور خود بھی دھونی لیں۔ خالص عطر گلاب میسر ہو جائے تو کپڑوں پر اور دونوں ہتھیلیوں پر ملیں۔ اس کا جو عطر ہے وہ گلاب ہے، تو اگر گلاب اگر مل جائے تو ٹھیک، ورنہ پھر کوئی بھی خوشبو چلے گا۔ عمل کے لیے مصلی خاص رکھیں، قبلہ رو، 2 زانو بیٹھ کے 5 منٹ کے لیے مراقب ہوں، جیسا کہ میں ہر عمل کے پہلے بتاتا ہوں۔ کوئی بھی چلہ وغیرہ، کوئی زکوٰۃ وغیرہ شروع کرنے سے پہلے 5 منٹ کے لیے مراقبہ ضرور کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا کنسنٹریشن جو ہے وہ بالکل درست ہوگا، عمل کے لیے وہ تیار ہوگا۔ آپ ذہنی طور پر اور قلبی طور پر آپ عمل کے لیے اور زیادہ مستعد ہو جائیں گے اور تیار ہو جائیں گے۔ اور یقین کامل رکھیں کہ اس کی زکوٰۃ کے بعد خیر و شر کے تمام امور میں اس نقش سے کام لیا جا سکے گا۔ اب 4 کل و آیت الکرسی پڑھ کر اپنا حصار کریں۔ حصار کا کوئی اور طریقہ آپ کے معمول کا ہے تو آپ اس طریقے سے بھی حصار کر سکتے ہیں، اور ہمارے جن احباب نے آیت کتب کی زکوٰۃ ادا کی ہے وہ 7 مرتبہ آیت کتب سادہ یا با موکل، جسے حصار کتبی کہتے ہیں، وہ پڑھ کر کے بھی اپنے اوپر دم کر لیں، یہ بہت عمدہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر مشرق کی طرف آپ اپنا رخ کر لیں، مشرق کی طرف گھوم جائیں، اور کاغذ کے 15 ٹکڑوں پر نقش مثلث آتشی چال سے لکھنا ہے، اور ہر نقش کو لکھنے سے پہلے منہ سے 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اتنی آواز سے کہ آپ خود سن سکیں۔
یہ پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر نقش لکھنا ہے۔ اس طریقے سے 15 نقش لکھنے آتشی چال سے۔ لکھنے کے لیے آپ کو اگر پاک سیاہی کالی مل جائے تو آپ وہ استعمال کریں، ورنہ ایک ایسی پینسل سے لکھیں جو بہت گہرا لکھتی ہو، جس کی لکھائی جو ہے خوب گہری ہو۔ اور آپ پینسل وغیرہ لکھ رہے وہاں پہ آپ شارپنر بھی رکھ لیں، اگر وہ ٹوٹ جائے تو پھر سے اس کو آپ بنا لیں، اور یا اگر پاک کالی سیاہی ہے تو آپ اس سے لکھیں۔ ڈاٹ پین وغیرہ یا جیل پین وغیرہ کا استعمال مت کیجیے گا۔ جب 15 نقوش لکھ چکے تو یہ عزیمت پڑھیں۔ یہ عزیمت جو آپ کو پڑھنی ہے 15 مرتبہ، مختصر سی عزیمت ہے، اس کو پڑھیں لکھ کر کے نقش کو۔ جب عزیمت پڑھ چکے، اچھا یہ عزیمت اور دعائے برحتیہ یہ پوری جو آرٹیکل ہے یہ میں انشاءاللہ تعالی اپنی ویب سائٹ میں ڈال دے رہا ہوں۔ ابھی اس ویڈیو کے بعد اس میں اس کا لنک بھی دے دوں گا، اور وہاں پہ آپ جا کر کے لنک کے ذریعے وہاں سے یہ عزیمت اور دعائے برحتیہ جو نہایتی صحت کے ساتھ میں نے اس میں درج کر دیا ہے وہ آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، اور یہ آرٹیکل جو میں پڑھ کے بتا رہا ہوں اس کو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں وہاں پہ۔ جب عزیمت پڑھ چکے تو اب واپس قبلہ رو ہو جائے، یعنی سمت مغرب اپنا رخ کرے اور کاغذ کے 15 ٹکڑوں پر نقش مثلث بادی چال سے لکھے۔ بعدہ 15 مرتبہ عزیمت پڑھیں، یعنی کہ پہلے تو مشرق کی طرف رخ کر کے 15 نقش آتشی چال سے لکھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ اپنا رخ جو ہے سمت مغرب کر لیں گے، مغرب کی طرف پھر جائیں گے، اور کاغذ کے 15 ٹکڑوں پر نقش مثلث بادی چال سے لکھنا ہے۔ اچھا چاروں چال جو ہے مثلث کی وہ بھی اس میں درج ہے، وہ ابھی آگے آئے گا، آپ وہاں پہ جا کے آرٹیکل میں اس کو دیکھ لیں گے۔ 15 مرتبہ عزیمت پڑھے۔ اب اپنا چہرہ شمال کی طرف کر لیں اور 15 نقوش آبی چال سے لکھیں، اور 15 مرتبہ عزیمت پڑھ کر اپنا رخ جنوب کی طرف پھیرے اور 15 نقوش خاکی چال سے لکھ کر 15 مرتبہ عزیمت پڑھے۔ ہر 4 سمت میں آپ کو پھرنا ہے، اور ہر سمت سے منسوب جو چالیں ہیں ان چالوں سے نقش بھرنا ہے، اور 15 مرتبہ، اور ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور نقش بھرنے کے بعد 15 مرتبہ عزیمت پڑھنا ہے آپ کو، یہ کرنا ہے۔ اس کے بعد جب آپ یہ مکمل کر چکے، 15 نقوش لکھ کر عزیمت پڑھ چکے، تو اب قبلہ رو ہو کر تمام نقوش کو اپنے سامنے رکھ لیں۔ یہ 60 نقوش ہو جائیں گے، 15 نقوش چاروں سمت کے، یہ 60 نقوش ہو جائیں گے، اور سامنے رکھ کر کے پھر آپ 15 مرتبہ اسماء برحتیہ پڑھیں کہ دعوت مکمل ہو جائے۔ اسماء برحتیہ یہ ہے، اسماء برحتیہ کو میں نے بہت ہی صحت کے ساتھ اس میں درج کیا ہے، آپ اس کو وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جب اسماء برحتیہ کے تعلق سے آرٹیکل آئے گا تو اس میں اس کی خاصیت جو ہے وہ بتائی جائے گی انشاءاللہ۔ اس طرح مسلسل 15 دنوں تک لکھیں، یہ پہلے دن کا ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ کو 15 دن مسلسل آپ کو لکھنا ہے، بہت زیادہ وقت کا عمل نہیں، صرف اس میں پرہیز ہے جو میں نے بتایا، جمالی پرہیز ہے۔ 15 دنوں تک لکھیں۔ اخیر والے دن چاروں عنصر کے ایک ایک نقش زیادہ لکھیں، اور یہ نقش بیوت نقش قولہ الحق ولہ الملک ما بسم اللہ اور ملائکہ مقربین کے ساتھ لکھیں، یعنی کہ آپ آخر والے دن جو ہے 16 نقش لکھیں گے، 15 کی جگہ 16 نقش، اور 15 نقش لکھنے کے بعد آپ جب 16واں نقش لکھ رہے ہوں گے ہر 4 سمت میں، تو وہ بسم اللہ کے ساتھ قولہ الحق ولہ الملک ہے نا، اور جبرائیل اور میکائیل اسرافیل اسرائیل، اس طریقے سے جیسے نقش لکھنے کے لیے میں بتاتا ہوں، اس طریقے سے آپ وہ نقش لکھیں گے۔ اچھا ہر نقش کے نیچے عزیمت بھی آپ کو لکھنا ہے، عزیمت بھی لکھ لیں گے اخیر میں۔ ان چاروں نقوش کو اکٹھے موم جامع کر کے اپنے پاس رکھ لیں۔ اس دوران یعنی کہ ان 15 دنوں میں خواب میں نقوش کی مختلف شکلیں آپ کو دکھیں گی۔ اگر ان میں سے کسی کو یاد کر کے آپ نے لکھ لیا تو سمجھو کہ خزانہ ہاتھ آ گیا، چاہیے کہ ضبط کرے اور حرکت و ناقص سے ہرگز ذکر نہ کرے۔ جس روز 15 دن مکمل ہو جائے اسی دن نقوش کو 4 عناصر کے مطابق عمل میں لائے۔ آتشی نقوش کو جلا دے، راکھ کسی اونچی جگہ سے ہوا میں منتشر کر دے،
آبی کو بڑے تالاب یا دریا میں ڈالے، آٹے میں گولی بنانا ضروری نہیں، بادی کو اکٹھے کسی پیلے کپڑے میں لپیٹ کر قبرستان یا کسی باغ کے درخت میں لٹکا کر چھوڑ دے۔ اسی طرح خاکی نقوش کو کالے کپڑے میں لپیٹ کر قبرستان یا کسی باغ کی مٹی میں دفن کرے اور خوب اطمینان کر لیں کہ اس مقام پر کوئی غلاظت نہ ہو، نہ آئندہ ہونے کا شبہ ہو۔ جہاں پہ آپ دفن کریں گے، قبرستان کے تعلق سے ایک بات بتا دوں کہ قبر کے اوپر ہرگز دفن نہ کریں۔ قبرستان میں بہت ساری ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں مطلب کہ خالی جگہ ہوتی ہیں، جہاں پہ کوئی قبر نہیں ہوتا، آپ ایسی جگہ پہ دفن کر سکتے ہیں، اور بہتر ہے کسی ایسی باغ میں دفن کر دیں۔ لیکن ان دونوں جگہوں پر اس بات کا احتمال نہ ہو کہ وہاں پہ کوئی نجاست ہو، پیشاب پخانہ وغیرہ، یا کسی بھی قسم کوئی نجاست ہونے کا آئندہ اندیشہ ہو، اس کا خیال رکھیں۔ حتی المقدور اپنی کوشش اور اطمینان آپ کر لیں۔ اب آپ نقش مثلث کے عامل ہو گئے، اور زکوٰۃ قائم رکھنے کے لیے روزانہ 4 نقوش 4 عناصر کے مطابق لکھ لیا کرے۔ کسی روز ناغہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس زکوٰۃ کے بعد اگر روزانہ 4 نقوش بلا ناغہ ایک سال لکھ لیا تو یہ ابتدائی زکوٰۃ ہی کافی ہوگی۔ اس کے بعد نقش مربع کی زکوٰۃ ادا کر لیں، اور یہ مداومت کے دوران بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ نقش مثلث کی جب زکوٰۃ ادا کر لی، اب آپ مداومت 1 سال تک کر رہے ہیں، تو اس دوران آپ نقش مثلث کے بعد جو ہے مربع، مخمس اور مسدس وغیرہ کی زکوٰۃ ادا کر لیں۔ اور اس کے زکوٰۃ کا طریقہ مختصر ہے، اس میں جو ہے پڑھائی کی ضرورت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا، اس میں صرف آپ کو نقش لکھنے سے کام ہوگا، اور اس میں پرہیز بھی میں نہیں بتاتا ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالی ان کی زکوٰۃ کا طریقہ الوفاق کی کہنا چاہیے 3 یا 4 قسط میں وہ آ جائے گا انشاءاللہ، وہاں پہ آپ دیکھ لیں گے۔ اچھا، جس دن زکوٰۃ مکمل ہو، حسب توفیق کھانا 3، 5، 7 یا 15 مسکینوں کو آپ کھلائیں۔ کچھ بھی کھلا سکتے ہیں، آپ گھر میں بنا کر کے بھی اس کو کھلا سکتے ہیں، اور ہوٹل سے خرید کر کے بھی مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں کہ ان کا پیٹ بھر جائے، ٹھیک ہے نا۔ نقش مثلث کی زکوٰۃ کے فائدے بے شمار ہیں۔ فقیر قادری کہتا ہے کہ یہ محض مثلث کی زکوٰۃ نہیں بلکہ مرتبہ احاد کی بھی زکوٰۃ ہے۔ دیکھیے جو نقطہ میں بتا رہا ہوں اسے سمجھیں، اسی لیے بتایا جاتا ہے کہ نقش مثلث کی زکوٰۃ جو ہے یہ لازمی ہے عامل کے لیے۔ کسی بھی نقش کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، مثلث کی ہی صرف زکوٰۃ ادا کر لے گا تو اس کو یہ کفایت کرے گی۔ مرتبہ احاد کی زکوٰۃ ہے، یہ محض مثلث کی زکوٰۃ نہیں، یہ مرتبہ احاد کی زکوٰۃ ہے، یعنی کہ 1 سے لے کر کے 9 تک کی جو گنتی ہے نا، ان گنتیوں کی زکوٰۃ ہے، ان عددوں کی زکوٰۃ ہے۔ جیسے حروف تہجی کی زکوٰۃ اکبر ادا کرنے سے عامل ہر قسم کے عزائم کا عامل ہو جاتا ہے، اور اجابت کے لیے صرف پڑھنے کی دیر ہوتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح مثلث کی زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد اس کا عامل اعداد کی روحانی قوت کا حامل ہو جاتا ہے۔ 1 سے لے کر کے 9 تک کے جو اعداد ہیں اس میں جو روحانی قوت ہے، عامل اس قوت پر متصرف ہوتا ہے، اس قوت کے ذریعے تصرف کر سکتا ہے، اعداد کی قوت کے ذریعے، اور اس کی قلم سے نقوش میں پر کیے گئے اعداد حاجت براری اور شفا رسانی میں باذن اللہ تیزی سے اثر کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جسے میں نے اجاگر کر دیا، اگر اہل بصیرت اس میں غور کریں گے تو عجیب و غریب مزید رمزیں کھلیں گی انشاءاللہ تعالی۔ نقش مثلث کی زکوٰۃ میں حروف مقطعات کاف یا عین صاد ہا میم عین سین قاف کی زکوٰۃ بھی پوشیدہ ٹھہری، جس کا بیان ابھی گزرا۔ اس نقش کے اندر قائم مفردات جلالی الف جیم ہا زے تو، اور مفردات جمالی بے دال واو اور ہے کی بھی زکوٰۃ ادا ہو گئی، اور عامل خیر و شر کے کاموں میں متصرف ہوا۔ اس نقش کی زکوٰۃ ادا کرنے والا خاتم سلیمانی کا بھی عامل ہو گیا، الگ سے اس کی ریاضت کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی لوح مزوجات و مفردات کی ریاضت کی حاجت ہے۔ نقش مثلث کی 4 عنصری چالیں یہ ہیں۔ تو یہ نقش مثلث کی زکوٰۃ کا مکمل اور مفصل طریقہ فقیر نے بتایا۔ احباب اس طریقے سے زکوٰۃ ادا کریں، پھر اس کے بعد مربع اور مخمس اور مسدس اور دیگر نقوش کی زکوٰۃ کی طرف توجہ کریں گے۔ پھر جب ان سے فارغ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی مختلف صورتهای قرآن کی اور آیات و اسماء کے جو وضعی نقوش ہے ان کی زکوٰۃ کا طریقہ بھی جو ہے وہ بتایا جائے گا۔ فقیر کو دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔